ایران اور اسرائیل کی حالیہ جنگ، اسرائیلی بمباری، خفیہ ڈرون فیکٹری کا انکشاف، امام علی رضا کے مزار کے قریب حملہ، مغربی طاقتوں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی اسرائیل نوازی، عرب حکمرانوں کی خاموشی، پاکستان نے کی ایران کی سفارتی حمایت، خواجہ آصف کی للکار، مسلم دنیا کے اطاعت کی اپیل۔ رات گہری تھی مگر ایران کے آسمان پر ایک عجیب سی روشنی تھی، وہ روشنی جو آسمان چیرتی میزائلوں سے نکل رہی تھی، وہ دھماکے جو ایک چیخ بن چکے تھے۔ ہر دھماکہ، ہر شعلہ، ہر جھٹکا یہ پیغام دے رہا تھا کہ ایران اب خاموش نہیں رہے گا۔ جون 2025، مشرق وسطیٰ ایک بار پھر خون کی لپیٹ میں۔ تل ابیب، حیفا، اشدود، جہاں کبھی سیاحوں کی چہل پہل تھی، آج وہاں ایئر ڈیفنس سسٹمز کی گھن گرج ہے۔ اور اس سب کا آغاز ہوا ایران کے اس اعلان سے جس میں کہا گیا اب ہم صرف مذمت نہیں کریں گے، اب ہم جواب دیں گے، ایسا جواب جسے دنیا یاد رکھے گی۔ اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم خاموشی توڑیں گے۔ اور ایران نے جواب دیا، فولاد جیسے عزم کے ساتھ، خیبر جیسے میزائلوں کے ساتھ جو اسرائیل کے عسکری ٹھکانوں کو چیرتے چلے گئے۔ لیکن اسرائیل بھی وہی کر رہا ہے جو ہمیشہ سے کرتا آیا ہے، اندھا دھند بمباری، اصفہان میں اسپتال، کرمانشاہ میں سکول، مشہد میں مسجد۔ اور پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے ہر عاشق اہل بیت کی آنکھ کو اشکبار کر دیا، ایک ایسا مقام جس پر حملہ انسانیت پر حملہ تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام کے مزار کے قریب اسرائیلی میزائل آ گرا، وہ مقام جہاں زائرین حاضری دے رہے تھے، جہاں دعائیں مانگی جا رہی تھی، جہاں دلوں میں سکون اور عقیدت تھی۔ اچانک وہاں ایک لرزہ طاری ہو گیا، مٹی، خون اور چیخیں، اور اس پاک دروازے کے باہر لاشیں بکھر گئیں۔ کیا اسرائیل نے حد پار نہیں کی؟ کیا اب بھی عرب خاموش رہیں گے؟ کیا اب بھی ہم صرف مظلوم کی گنتی کریں گے یا اب ظالم کا نام لے کر پکاریں گے؟ یہ حملہ صرف ایک جگہ پر نہیں تھا، یہ حملہ تھا عقیدے پر، تاریخ پر، اہل بیت کی محبت رکھنے والوں کے دل پر۔ اس حملے کے بعد ایرانی قیادت نے اعلان کیا اب ہم رکیں گے نہیں، یہ جنگ اب روایتی جنگ نہیں رہی، یہ اب حق اور باطل کا آخری معرکہ ہے۔ لیکن اس کہانی کا ایک اور بھیانک چہرہ ہے۔ ایران کی انٹیلیجنس نے دنیا کے سامنے ایک انکشاف رکھا جس نے ساری مہذب دنیا کا نقاب اتار دیا۔ جی ہاں، اسرائیل کی خفیہ ڈرون فیکٹری، جنوبی اسرائیل کے صحرائی علاقے میں ریت میں چھپی وہ فیکٹری جہاں شیڈو ہیٹر پروجیکٹ کے تحت ایسے ڈرون تیار ہو رہے تھے جو آواز سے تیز، ریڈار سے غائب اور موت سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ وہی ڈرون تھے جنہوں نے غزہ کو راکھ میں بدلا، جن سے ایرانی سائنسدانوں کو نشانہ بنایا گیا، جنہوں نے شام اور لبنان میں بے شمار جانیں لیں۔ اس فیکٹری میں امریکی فنڈنگ، برطانوی ماہرین اور فرانسیسی ٹیکنالوجی شامل تھی، مگر میڈیا مکمل خاموش، اقوام متحدہ غائب، عالمی ضمیر سویا ہوا، اور عرب دنیا، ریاض، ابوظہبی، قاہرہ، دوحہ، سب نے صرف تشویش کا اظہار کیا، جبکہ اہل بیت کے مزار پر خون بہایا جا چکا تھا۔ اسی خاموشی میں ایک آواز ابھری اسلام آباد سے۔ پاکستان نے ایران کی کھل کر سفارتی حمایت کی، اقوام متحدہ میں اسرائیلی مظالم پر آواز بلند کی، OIC میں ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کیا اور ایران کو پیغام دیا تم اکیلے نہیں ہو۔ پاکستان کے سابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے وہ جملہ کہا جو پوری امت کے دل میں اتر گیا۔ خواجہ آصف نے کہا اگر آج ایران تنہا لڑ رہا ہے تو کل مکہ، مدینہ، انقرہ، اسلام آباد سب کی باری آئے گی۔ اگر ہم خاموش رہے تو ظالم مضبوط ہوگا اور ہم صرف نوحے پڑھتے رہ جائیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ خواب غفلت سے جاگے، سفارتی بیانات سے آگے بڑھے اور اسرائیل جیسے غاصب اور اس کے پشت پناہوں کو کھلا پیغام دے کہ ہم زندہ ہیں اور ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ صرف جنگ نہیں، یہ ایک چال ہے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی،
ان کی آواز کو دبانے کی اور ان کی وحدت کو ختم کرنے کی، لیکن یاد رکھو تاریخ بدلتی ہے اور وہ ہاتھ جو آج لہو سے رنگے ہیں کل عدالت میں ہوں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف دیکھنے والے نہ بنیں بلکہ فیصلہ کرنے والے بنیں۔ یا ہم خاموش رہ کر ظالم کے ساتھی بنیں گے یا بول کر تاریخ میں اپنا نام لکھوائیں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو سب چھپاتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔